اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہے، جس میں ایمانیات کا ہمارا پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کس سوچ کے مالک ہو، آپ کا توحید کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا، یعنی کہ اس تمام چیزوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحدہ اور یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور یہ عقیدہ ہی ہمارا دین اسلام کا بنیادی جز ہے۔ اس کی اہمیت انسان کی، مسلمان کی نظر میں کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی اہمیت۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الاخلاص اور التوحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت اخلاص کی 4 آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی ذکر ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلا ہے۔ ترجمہ: اے نبی خاتم النبیین، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے، یعنی نہ تو اس کے ساتھ کسی کو مالک ٹھہرایا جائے، نہ ہی اس کے ساتھ کسی کی عبادت کی جائے اور نہ ہی اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ عقیدہ توحید کی اقسام: پہلی قسم ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ روم کی آیت 40 کا حوالہ دیا گیا ہے: اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ: اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
یعنی توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید الوہیت، اس سے مراد توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ یعنی تب توحید ربوبیت میں ہم اس چیز پہ ایمان لائے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، جبکہ توحید الوہیت میں ہم اس چیز پر ایمان لائے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 110، فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احد۔ ترجمہ ہے، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تیسری قسم توحید کی ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ شرک اور اس کی اقسام۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار کرنا شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ اب شرک کی کتنی اقسام ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ذات میں شرک، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لم یلد ولم یولد، سورۃ اخلاص کی 3 آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ دوسری شرک کی قسم ہے الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 23 میں فرمایا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، ترجمہ، کیا تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تیسری شرک کی قسم ہے صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور یہ اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى کی آیت 11 کا ترجمہ ہے، اور اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں۔ اب عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہیں؟ جب ہم عقیدہ توحید کو مان لیتے ہیں تو اس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے؟ اور عقیدہ توحید کا ماننے والا شخص مسلمان ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا، عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ
صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، یعنی عاجزی آ جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے، ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ پڑھائی تھی، اب مشق کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ توحید کا لغوی معنی ایک ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ اخلاص میں۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصے دار بنانا۔ لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے ذات میں شرک کی۔ جی یہ ہماری مشق میں کثیر الانتخابی سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے دیے۔ اس کے بعد مختصر سوالات ہیں اور تفصیلی سوالات ہیں، ان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، مختصر سوالات میں ہمارا پہلا سوال ہے، عقیدہ توحید کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ جواب میں عقیدہ توحید معنی و مفہوم ہیڈنگ دیں گے، شہ سرخی بنائیں گے۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں۔ عقیدہ توحید کی اہمیت، قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم حق اس کی وحدانیت پر ایمان ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کرتا ہے اللہ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، عقیدہ توحید کی 3 اقسام کے نام لکھیں۔ عقیدہ توحید کی اقسام، عقیدہ توحید کی 10 اقسام ہے۔ پہلی ہے توحید ربوبیت، اس میں انسانی ایمان یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا ہے توحید الوہیت، اس میں انسانی ایمان یہ ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ تیسری توحید اسماء و صفات ہے، اللہ کو اس کے اسماء اور صفات میں بھی یکتا ماننا توحید اسماء و صفات ہے۔ سوال نمبر 4، توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں۔ توحید الوہیت، اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ جواب میں شرک معنی و مفہوم شہ سرخی لکھیں گے۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ ایک اضافی سوال ہے، اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ جواب، پہلا اسلامی عقیدہ، عقیدہ توحید پہلا اسلامی عقیدہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اسی عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ اس عقیدہ توحید کا اقرار کیے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء، سبق عقیدہ توحید کا پہلا تفصیلی سوال ہے، عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں۔ جواب میں ہم شہ سرخی کے ساتھ جواب لکھیں گے۔
عقیدہ توحید کی اقسام، پہلی ہے توحید ربوبیت، اسے ہم نے پڑھائی بھی کی ہے۔ توحید ربوبیت میں ہم نے بیان کیا ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک و رازق ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ارشاد الہی ہے، سورۃ روم کا آیت 40 کا ترجمہ ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دوسرا ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ الکہف کی آیت 110 کا ترجمہ ہے، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد ہے، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ یہ تفصیلی سوال نمبر 1 تھا۔ سبق عقیدہ توحید کا تفصیلی سوال نمبر 2 ہے، عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں۔ اس میں پہلے ہم عقیدہ توحید کی تعریف کریں گے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے اثرات، جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو اثرات بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم شہ سرخیوں کی صورت میں بیان کریں گے تاکہ چیک کرنے والے کو ایک اچھا تاثر ملے۔ پہلا، غیرت مند اور بہادر۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ دوسرا، عجز و انکسار۔ اس عقیدہ پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مخلوق کی بھلائی، ایسا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کا پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ اعلیٰ صفات، تو عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی بھی مشکل و تکلیف میں پریشان نہیں ہوتا۔ مساوات، عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے، ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ اطمینان بخش زندگی، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے، وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔